السلام علیکم ویور وحیداز مینیو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ میری آواز سنتے رہو، آپ کی آواز اور آپ کے میسج جو ہیں مجھے توانائی انرجی دیتے رہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن بریسٹ کی ایک نئی یونیک ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے بہت شوق سے دیکھیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ ویور سب سے پہلے میں نے 2 چکن بریسٹ لیے، 2 چکن لیے، ان کے میں نے بریسٹ لے لیے۔ ان کو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو تیار کروں گی، ایک ایک اس کا میں آپ کو پارٹ دکھاؤں گی، کیونکہ یہ یونیک سی ہے تو آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ میں اس کو کیسے بناتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ان کو کس طرح کاٹا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں۔ اوپر زور سے میں نے ہاتھ رکھا اور اپنے چھوڑے سے میں نے ان کو اس طریقے سے کاٹا ہے کہ اس کے جو اندر سے 2 حصے ہو گئے۔ یہ آپ کے سامنے۔ اب دوسرا لوں گی، اس کو بھی اسی طرح کاٹوں گی کہ درمیان میں سے میں نے بریسٹ کو کاٹنا ہے، اس کے بھی 2 حصے کر دینے ہیں۔ اب دوسری بریسٹ لیے، پہلے میں نے درمیان سے الگ کر لیے۔ اب پھر میں وہی پروسیس دوبارہ دہراؤں گی کہ اوپر ہاتھ رکھوں گی اور اندر میں اس کے نائف سے آہستہ آہستہ میں اس کو کروں گی۔ یا آپ لوگوں نے جلدی نہیں کرنی، بڑے آرام سے کرنا ہے کہ اس کے اندر سوراخ نہ ہو جائے۔ ویور جب بھی گھر میں آتا ہے چکن تو کافی ہوتا ہے، اس کی بیسٹ کا ایک حساب آرام سے اپنے فریزر میں رکھ لیں۔ جب ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آپ کے پاس 4-5 بریسٹ جمع ہو جائیں گی، جب آپ ان 5 بریسٹ کو اپنے استعمال میں لائیں گی تو آپ کے 10 رول بنیں گے۔ پورے گھر کا کھانا اس سے تیار ہوتا ہے، زبردست بھی نیا بھی۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے اس کو کاٹا، بڑے پیار سے مار رہی ہوں، اس کو درد بھی نہ ہو اور یہ کچھ بھی جائے۔ کہتے ہیں نا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہاں یہ بات ہے کہ اس کے اندر سے سوراخ بھی نہ ہو اور یہ پھیل بھی جائے، یہ بالکل پتلے کپڑے کی طرح ہوگی یہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، آگے غور سے دیکھیے گا۔ یہ کالی مرچ ہے، میں نمک دانی اور مرچ دانی دونوں اپنے پاس رکھ کے بیٹھی ہوں، لیکن مرچ میں جو ہے نا اپنی مرچ دانی سے ڈالوں گی، وہ نظر آتی ہے۔ نمک ڈالتے وقت نمک نظر نہیں آتا، اس لیے نمک میں چٹکی سے ڈالوں گی، کیونکہ جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے۔ میں چٹکی چٹکی سارے کے اوپر ایسے آہستہ آہستہ پھیلا رہی ہوں، اسپرنگ کر رہی ہوں نمک کو۔ آپ کو جتنا چاہیے اتنا کیجیے۔ اب میرے پاس جو ہے سرخ مرچ ہے، یہ پاؤڈر ہے، سرخ مرچ پاؤڈر ہے۔ اب اس کو بھی اوپر لگا رہی ہوں۔ اس کو بھی میں نے زیادہ نہیں، میں کہتی ہوں کہ کھانے میں مسالوں کی لذت نہ ہو، ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کو ہم نے سامنے لانا ہے، اس ذائقے کو، مسالوں کے ذائقے کو نہیں۔ اچھا، صرف اس میں نمک، مرچ 2 مسالے ڈال گئے، کالی مرچ 3 ڈال گئے۔ اس کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے چیز۔ یہ دیکھیں، یہ چیز لی ہے، ہلکی ہلکی اس کے اوپر میں وہ کریش کر رہی ہوں، یہ دیکھیں۔ اب یہ میرے پاس گاجر ہے، اس کو بھی میں نے گاجر کو بہت اچھی طرح کریش کر دیا ہے، بالکل باریک سوراخ جو تھے ان میں نے اس کو کیا ہے۔ ساتھ شملہ مرچ ہے، یہ دیکھیں۔ بہت آرام سے آپ بنائیں گی تو انشاءاللہ مشکل نہیں لگے گی آپ لوگوں۔ سبز دھنیا اور پودینہ، یہ دونوں چیزیں اکٹھا میں نے کاٹ دی ہیں اور اس کی خوشبو ان کے اندر لاجواب ہوتی ہے، یہ ضرور ڈالنا ہے آپ لوگوں نے۔ اب ایک ایک پیس ٹماٹر کا لیا ہے، چلیں یہ ٹماٹر بھی ڈال دیا۔ اب بتائیں میں کیا کرنے والی ہوں، یہ دیکھیں نا، ہے نا یونیک سی۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی میں آگے اس کو کیا کرنے والی تھی، لیکن اب پتہ چلا میں کیا کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، یہ رول بنا دیا ایسے۔ اس سے پہلے آپ نے بنایا نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ ہم وہ چکن ہانڈی اور چکن کڑھائی سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ چیلنج، یہ اس کی ہو گئی سلائی، ٹوتھ پکس لی اور اس کو آپس میں ہم نے جوڑ دیا۔
اچھا ویورز، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جو میں نے ویڈیو بنانے کے بعد مجھے خیال آیا کھاتے وقت، میں نے اپنی ویڈیو سے یہ سیکھا ہے کہ جب میں یہ رول بنا رہی ہوں تو کیوں نہ اس کے اوپر میں دھاگا لپیٹ دوں. سفید دھاگا ہو میرے پاس، ریل، سفید ریل جو عام دھاگا ہوتا ہے، وہ لے کے اس کے اوپر میں نے ایسے ٹائٹ کر دوں، وہ اور بھی زیادہ اچھا بنے گا، بجائے اس کے کہ میں اس میں ٹوتھ پکس ڈالتی ہوں. وہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دھاگے سے تو بہت ہی اچھا رول بنے گا. آپ نے جب بنانا ہوا نا، آپ نے دھاگا ڈالنا ہے، اگر یہ ڈالیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دھاگا آپ نے اوپر لپیٹ دینا ہے. اچھا اب تھوڑا سا میں نے اور آسان کر دیا. مجھے پتہ ہے میرے ویور جب بنائیں گے تو بنا لیں گے، اس لیے میں نے یہ باقی پیس سیدھے کیے اکٹھے، ایک ایک چیز ان پہ لگائی ہے، باری باری لگانے کے بعد اب سا رول بنا رہی ہوں. چکن بریسٹ کا اگر چھوٹا پیس ہے تو آپ کا چھوٹا رول بنے گا، بڑا ہے تو آپ کا بڑا رول بنے گا. یہ اب ان کو بھی ٹوتھ پکس لگا رہی ہوں. یہ لیں، اب آگے آگے دیکھیے میں کرتی ہوں کیا. جب بھی اس ریسپی کو آپ بنائیں گے نان سٹک پین میں بنائیں گے اور ہلکی فلیم پہ، میڈیم بھی نہیں ہوگی، میڈیم سے بھی کم ہماری فلیم ہوگی. ہلکا سا آئل لگایا، فلیم کو بالکل کم رکھا ہوا ہے. اب یہ رول اس میں رکھ رہی ہوں ایسے. چلیں ایسے ذرا ترتیب اس کی جو ہے نا ایسے رکھتے ہیں کہ ان کو ہر طرف سے موقع ملے سٹیم ہونے کا. اوپر ڈھکن لگا دیا ہے. اب فلیم ہماری سلو ہی ہے، اس کو ہم نے تیز نہیں کرنا، آخر تک ہماری فلیم سلو رہے گی. تھوڑا سا 1 چمچ گھی میں نے اور ڈال دیا ہے، کیونکہ اسی کو ہم نے اسی میں پورے کو تیار کرنا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ دوبارہ میں ڈھکن نہ اٹھانا پڑے، اس کی سٹیم اندر ہی رہے. چیک کرتی ہوں، واہ 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 واہ، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا کلر آیا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. چلو اس نے تو میں ایسا زید ہی لگا، یہ دیکھے ذرا، میں نے کہا سا ہے اور کیسے زید لگا دیے. چلیں جی یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کو بھی چیک کرتے، یہ ہو گیا. یہ جو بڑا والا ہے اس کو تھوڑا قابو کرنا مشکل ہے. اب پھر ہم اس کو ڈھکنا لگا دیں گے. ڈھکنا لگا دیا. اچھا ویورس، یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب اس کو ڈھکن لگائیں گے نا، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کا پین تھوڑا آپ کو خشک لگ رہا ہے، میرا تو مجھے خشک نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کے ڈھکن کی سٹیم جو ہے نیچے گرتی ہے نا، تو یہ دیکھیں یہ اس کا پانی بھی اور ان کے اندر سے بھی پانی نکلا ہے. لیکن اگر آپ کو کبھی کام لگے نا، آپ نے صرف 2 گونٹ، بالکل چھوٹا گونٹ جو ہوتا ہے نا ایسے، بلکہ 4-5 ڈراپ آپ نے اس میں نا چھیٹا لگا دینا، تاکہ آپ کے ڈھکن کو سٹیم مل جائے اور وہ پھر اوپر سے سٹیم نیچے پھینکے گا. لیکن میرا ایسا کوئی وہ نہیں ہوا. یہ دیکھیں ڈھکن سے نیچے کیسے گر رہا ہے، سٹیم کے قطرے گر رہے ہیں. اس میں یہ اپنے پانی میں جو اس کی اپنی یخنی نکلی ہے، اپنا پانی اسی میں یہ تیار ہوئے ہیں. کلر بہت خوبصورت ہے جی. آپ بھی حیران ہوں گے کہ اتنا اچھا کلر کیسے آ گیا. یہ دیکھیں، واہ کیا بات ہے. اب وہ نکال دیے. 2 چمچ، یہ 2 چمچ گھی ہے. آئل گھی کچھ بھی ڈالیں، میں نے آئل ڈالا ہے. 1 چھوٹا پیاز بالکل باریک اور پتلا کاٹا ہے. آپ دیکھ لیں میں نے اس کو بڑی نفاست سے کاٹا. اچھا آرام سے بیٹھ کے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹا اور اس کو ساتھ میں نے انجوائے کیا. چونکہ میں آج نئی ریسپی بنا رہی تھی تو اس کے لیے میں نے کہا آرام سے بیٹھ کے پہلے کٹنگ کر لوں. پیاز ہلکا گولڈن ہو گیا، کچا پن ختم ہو گیا. اس میں نے ڈال دیا ہے لہسن. لہسن کو بہت باریک نہیں کیا میں نے، بس پیاز کے حساب کا رکھا، جتنا پیاز کی کٹنگ کا سائز ہے نا، اس کو بھی میں نے اتنا ہی رکھا ہے. نمک ڈالیں، سرخ مرچ ڈالیے. آدھی گاجر، 1 ٹماٹر اور آدھی شملہ مرچ.
یہ سبزیوں میں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آدھی ڈال کے ان کے اندر فلنگ کر دی تھی، باقی میں نے گریوی میں استعمال کر دیا۔ یہ دیکھیے، آپ کو پتہ تھا یہ کرنے والی ہوں؟ نہیں پتہ تھا، اس لیے ویڈیو پوری دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ ویورز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں آپ لائک یا کامنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، پلیز اتنا کامنٹ، میرے کامنٹس کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ میں اپریشیٹ مجھے کریں کہ میں آگے بڑھوں۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کا کامنٹ جو ہے وہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں مل بیٹھتی ہوں، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی نئی ریسپی جو بھی ہو۔ اب اس کے اوپر میں نے پھر چیز ڈال دی ہے اور اس کو ڈھکن لگا دیا ہے۔ چولہے کی فلیم کو میں نے اب بھی سلو رکھا ہوا ہے۔ چیز میلٹ ہو گئی ہے، اب دیکھیے اب کیا کرنے لگی، یہ دیکھنا ریڈ کارپٹ پہ، واہ واہ واہ، وائٹ ڈریس پہن کے ایسے جب دلہن بیٹھتی ہے نا اپنا غرارہ پھیلا کے، تو کیا بات ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیے ڈھکن لگا دیا ہے، فلیم کو بند کر دیا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی چھوڑوں گی تاکہ اس کی سٹیم اندر ہی رہے۔ یہ دیکھ، اب ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں کیسے، یہ 2 رول میں ڈالے ہیں۔ اب اس کی سائڈ پہ ہم نے گریوی ڈال دی ہے۔ اپنے مہمانوں کے آگے نئی ڈش بنا کر رکھیں، انہیں بتائیں نہیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے، بس ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے۔ یہ دیکھیے اب میں اس کو اندر سے بھی آپ کو بتاتی ہوں، اتنی سافٹ اور اتنی یہ دیکھیے فلنگ دیکھیے کتنی زبردست لگ رہی ہے، ماشاء اللہ زبردست۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ وحیدہ's مینیو میں اللہ حافظ، جہاں رہو خوش رہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔